اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین صدق اللہ مولانا العظیم۔ قوم نوح کے 4 اعتراضات اور 4 نہ ماننے کی وجہ اور ان کا نوح علیہ السلام کی زبانی جواب دیا گیا کہ یہ 4 اعتراض آپ کے درست نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات کو دوبارہ دہرایا گیا کہ یہ جو رذیل اور غریب قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ان کو اس محفل سے ہٹایا جائے اور ان کو اس محفل سے اٹھایا جائے۔ تو کہا گیا ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کو جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، یعنی یہ تمہاری آنکھوں میں حقیر ہوں گے لیکن میں انہیں حقیر نہیں کہتا۔ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ انہیں اللہ ہرگز اپنا فضل نہیں دے گا، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا وما نراکم علینا من فضل، تمہارے پاس کوئی فضیلت، کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری چیز، کوئی غیر معمولی چیز تمہارے پاس ہے نہیں۔ پیسہ ہمارے پاس، گاڑیاں ہمارے پاس، عہدہ اقتدار ہمارے پاس، سارا کچھ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں، اور کہتے ہیں ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور اللہ کے چنیدہ بندے ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں۔ یہ کیسے ہیں؟ اللہ عالم بما فی انفسہم، باقی دلوں کے راز اللہ جانتا ہے، یہ دلوں کا معاملہ ہے اور دلوں کا معاملہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں انی اذا لمن الظالمین، تو مجھ سے بڑا ناانصاف کوئی نہیں۔ یہ ناانصافی ہے کہ ایمانداروں کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ انہیں اپنی محفل سے ہٹائیں۔ نبی علیہ السلام کے لیے بھی آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے نہ ماننے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو آپ کی محفل میں آنے والے ہیں یہ سارے کے سارے حقیر قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، ہم علاقے کے چودھری ہیں، ملک ہیں، راجے ہیں، اور پھر ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ یہ کریں کہ 2 نشستیں رکھیں، ایک ہمارے لیے رکھیں اور ایک ان کے لیے رکھیں، لیکن جب ہم بیٹھے ہوں گے تو یہ نہیں آئیں گے۔ اور پھر مشہور واقعہ ہے، اور سورہ عبس نازل ہوئی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے مؤذن بھی تھے، وہ نابینا صحابی تھے، اور وہ کسی غرض سے تشریف لے آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے قریش کے جو سردار سے ان کو تبلیغ کر رہے تھے، تو وہ تشریف لے آئے، اور چونکہ انہیں نظر نہیں آتا تھا تو انہوں نے کہا آئین یا رسول اللہ، آئین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کہاں ہیں، مجھے آپ سے کام ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے کہ میں انہیں تبلیغ کر رہا تھا اور ان کے ساتھ معاہدہ ہے، تو یہ آ گئے ہیں، اب یہ اٹھ جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ کو اس چہرے پہ جو اتنا محبوب چہرہ ہے رب کا، کہ اگر وہ صرف آسمان کی طرف نماز میں اٹھے اللہ قبلے کے حکم تبدیل کر دے، وہ اتنا مقدس چہرہ
قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے پیارے پیغمبر کبھی کبھی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھرا تو ہماری رحمت اور ہماری قدرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس محبوب کا چہرہ ایسے ہی واپس چلا جائے اور اس کے دل کی حسرت پوری نہ ہو، تو آپ نے چہرہ بعد میں واپس پھیرا، پہلے ہم نے قبلے کا حکم تبدیل کر دیا، تو نماز کے اندر تبدیل ہو گیا۔ رب نے پھر نماز مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے تو رب نے سورہ عبس نازل کی۔ عبسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب غصہ کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، چہرے پہ سلوٹیں آتی ہیں ماتھے پہ، تو رب تعالیٰ نے فرمایا عبسہ، میرے پیغمبر آپ کے چہرے پہ سلوٹیں آئیں آپ کے ماتھے پہ، وتولیٰ، آپ نے منہ پھیرا اور اعراض کیا، یہ کیوں آ گئے؟ ان جاءہ الاعمیٰ، کہ ایک اندھا آیا ہے، وہ نہیں دیکھ رہا لیکن رب العالمین دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلے نہیں تھے لیکن جب آپ کی محفل میں آئے ہیں تو یہ ہمیں اتنے محبوب ہو گئے ہیں کہ ہم اب آپ کے چہرے پہ بھی ان کے خلاف شکایت برداشت نہیں کرتے۔ تو باقی کون ہے جو انہیں کہے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے اور ان پہ بہتان لگائے؟ صرف بات بنی ہے، اللہ نے سورہ نور نازل کی، پوری سورہ نور، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قانون بنائے اور فیصلہ کیا کہ جو صحابہ کے خلاف بات کرے وہ خبیث ہو سکتا ہے، وہ طیب نہیں ہو سکتا۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ اس سے بری الذمہ ہیں جو کہنے والوں نے بات کی۔ اور آپ نے کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا جس طرح رب عیبوں اور شریکوں سے پاک ہے، اسی طرح رب نبی کی بیوی بھی ہر قسم کے عیب سے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب صحابہ کے خلاف بات ہو تو ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ بول پڑیں۔ یہ بتلایا گیا کہ ایمان والوں کا کام تھا کہ بول پڑتے اور کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو اللہ نے فرمایا اب جب انہیں سوال کے جواب مل گئے اور کچھ بن نہیں سکا، اب انہوں نے اگلی چال چلی۔ قالوا یا نوح، کہنے لگے اے نوح علیہ السلام، قد جادلتنا، تو ہم سے جھگڑا کر رہے، جھگڑا نوح علیہ السلام کر رہے تھے یا وہ کر رہے تھے؟ اچھا اتنے خبیث ہیں بھائی، بات اپنے اوپر نہیں آنے دے رہے، جھگڑا وہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے نا کہ وہ بھیڑ کا بچہ پانی پی رہا تھا اور بھیڑیا تھا ساتھ، تو بھیڑیے نے اسے کہا بھائی یہ آپ پانی گدلا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جناب پانی میں نچلی طرف سے پی رہا ہوں، آپ اوپر کی طرف سے پانی پی رہے ہیں، تو آپ کی طرف سے پانی آ رہا ہے، میں گدلا کروں اگر تو نیچے جائے گا، آپ کی طرف تو نہیں آئے گا۔ اس نے کہا اچھا پچھلے سال تو نے مجھے گالی کیوں دی تھی؟ اس نے کہا میں تو پیدا ہی 6 مہینے ہوا ہوں، پچھلے سال تو میں تھا ہی نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر تیری ماں ہوگی گالی دینے والی۔ تو وہ سوال اعتراض بھی خود کر رہے ہیں، نہ ماننے کا انکار بھی خود کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں جی قد جادلتنا، تو ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، اب تجھے بھی باتیں آ گئی ہیں۔ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اب بڑا جھگڑا ہو گیا، اب فیصلہ کرتے ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پھر لے آ یار عذاب،
جس کا تو وعدہ کرتا ہے، جس عذاب سے ڈراتا ہے وہ لے آ۔ ان کنت من الصادقین، اگر واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، اس کے چلے ہو، معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ جزا اور سزا دینا یہ کس کا کام ہے؟ رب العالمین کا کام ہے۔ مجرموں کو سزا دینا یہ نبی کا بھی کام نہیں اور نبی کے امتیوں کا بھی کام نہیں ہے، یہ مخلوق کا کام نہیں ہوتا۔ نبی تو آتا ہے بتلانے کے لیے، نبی نہ سزا دینے کے لیے آتا ہے اور نہ جزا دینے کے لیے آتا ہے۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، یہ اس کی مرضی ہے۔ کائنات میں مرضی کس کی چلتی ہے؟ ربوں کا۔ یخلق ما یشاء و یختار، ساری کائنات میں مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ اللہ کی چلتی ہیں۔ کسی نے کہا نا ما شاء اللہ و رسولہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے رسول جو آپ چاہیں گے، جو اللہ چاہے گا اور جو آپ چاہیں گے۔ فرمایا اجعلتنی ندا للہ، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، بلکہ کیا کہو؟ قولو ان شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ وحدہ، ہوگا وہی جو اکیلا اللہ چاہے گا، اکیلا اللہ چاہے گا۔ مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ وہ اپنی مرضیوں میں خود مالک ہے، خود مختار ہے، وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں۔ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، اور اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں کہ اس آنے والے عذاب کو کوئی اللہ کو عاجز کر دے، اسے مجبور کر دے، وہ عذاب روک لے۔ جب اس کی مرضی آ گئی تو پھر اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے یہ سزا اور جزا دینا یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو محفل سے اٹھانا بھی میرے اختیار میں نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔